بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب پہلے دین ابراہیم پر تھے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم، اس قبیلہ کو عمرو بن لہمہ نے بیت اللہ سے نکال دیا اور خود متولی بن گیا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی یہی شخص تھا۔ ایک دفعہ یہ شدید بیمار ہو گیا۔ کسی نے کہا شام میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم اس سے نہا لو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ وہاں گیا اور اس گرم چشمے میں غسل کرنے سے تندرست ہو گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ان کی مدد سے بارش اور دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا ان میں سے کچھ مجھے دے دیں۔ اس نے وہ بت لا کر کعبہ کے گرد نصب کر دیے اور عرب کو ان کی پوجا کی دعوت دی۔ اس طرح عرب میں بت پرستی شائع ہو گئی۔ کعبۃ اللہ جو خانہ خدا تھا بت خانہ بن گیا۔ اس میں 360 بت تھے جن میں حبل بہت بڑا بت تھا۔ بتوں کے علاوہ عرب میں ستاروں، درختوں، سورج، چاند، جانوروں اور آگ وغیرہ کی پوجا ہوتی تھی۔ دین ابراہیمی جو عرب کا اصل دین تھا، سوائے چند رسموں کے عرب میں ختم ہو گیا تھا۔ بجائے توحید کے عموماً شرک و بت پرستی تھی۔ وہ دن رات شراب خوری، زناکاری اور قتل و غارت کرتے تھے۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ یہ حالت صرف عرب میں ہی نہ تھی بلکہ پوری دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی۔ ان کا دین صرف مخلوقات پر ظلم کرنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے پہلے خفیہ طور پر ان کو دعوت اسلام دی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا۔ اس دعوت پر کئی مرد و عورتیں ایمان لائے، لیکن نماز کعبہ میں چھپ کر ادا کرتے تھے۔ خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو گئے تو اعلان نبوت کا حکم آیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو دعوت دی۔ اب رسول اللہ کا ذکر عرب میں دور دور تک پہنچ گیا تو قریش ہر تشدد کرتے۔ انہوں نے آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تبلیغ کرتے رہے۔ ابو جہل آپ کا بڑا دشمن تھا۔ قریش کی تکلیفوں کے سبب سے اب مکہ میں مسلمانوں کا رہنا بہت مشکل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ رسول اللہ کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ لوگ ہر روز صبح کو شہر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ جب دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے کسی مطلب کے لیے باہر نظر دوڑائی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے تو مسلمانوں نے ہتھیار لگا کر حرہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔